بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن یاد کرنا آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یہ ایک دعوت عام ہے، کہ ہر کوئی قرآن پاک یاد کر سکتا ہے۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، عمر کی کوئی شرط نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بچپن میں قرآن جو یاد ہو جائے وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن قرآن یاد کرنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، بڑھاپے میں بھی آدمی قرآن یاد کر سکتا ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت بڑی عرصے تک حکومت کرنے والے حکمران ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہی تھی اس زمانے میں۔ یہ جو سیاست ہے نا، بڑی بے رحم چیز ہے۔ میں آج بھی ایک جگہ گزارش کر رہا تھا کہ سیاست کے اندر آج کی جو خبریں ہیں، 2-4 سال پہلے یہی خبریں کسی اور پارٹی کے لیے آ رہی تھیں، آج وہی خبریں کسی اور پارٹی کے لیے آ رہی ہیں۔ یہاں تو پھر بھی چلیں، کوئی اور پارٹی بدل کر سسٹم ہے۔ ہندوستان کے اندر تو معاملات یہ تھے کہ بیٹے نے باپ کو قید کر دیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے بھی یہی کیا، اپنے والد کو قید خانے میں ڈال دیا اور حکومت حاصل کر لی۔ اورنگزیب کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تو بیٹا اپنے باپ کو جیل میں ملنے گیا۔ اورنگزیب اپنے باپ کو جیل میں ملنے گیا اور جا کر کہا، ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی مبارک تو آپ کو ہو کہ روز قیامت اس کے حفظ کرنے کا تاج آپ کے سر پر پہنایا جائے گا، مجھے تو مبارک تب ہوگی جب تو قرآن حفظ کرے اور میرے سر پر تاج پہنایا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا بیٹا، جس کی اولاد قرآن حفظ کرے گی، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، ایسا روشن کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس تاج کے سامنے ہیج ہوگی، اتنا روشن تاج پہنایا جائے گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر کو جب اس کے والد نے یہ کہا کہ بھئی اس کی مبارک، یہ ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہے میرے پوتے نے قرآن حفظ کیا ہے، لیکن اس کی اصل مبارک تمہیں ہے کہ اس کے حفظ کی وجہ سے تمہارے سر پر تاج پہنایا جائے گا، مجھے خوشی تب ہوگی جب تو قرآن حفظ کرے اور میرے سر پر تاج پہنایا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دل پر یہ بات لگ گئی۔ 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ بادشاہ وقت تھا، ہندوستان کی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا کہ آج اس سلطنت کا تصور بھی مشکل ہے، اور تقریباً 50 سال کے قریب 48 سال تک یہ حکمران رہا۔ 1 مہینے میں قرآن حفظ کر کے 1 مہینے کے بعد اپنے والد کو جا کر قرآن سنایا اور پھر ان کو مبارک دی کہ اب اللہ آپ کے سر پر بھی تاج پہنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کا حفظ کرنا اور اپنی اولاد کو قرآن حفظ کروانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ روز قیامت جب ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی دوسرے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں، سوچیں تو صحیح یہ کیا لفظ ہے، ماں
जो अपनी औलाद के लिए अपनी जान निछावर कर देती है और हर लफ्ज में बोलती है मैं सदके जाऊं अपने बच्चे के। अल्लाह फरमाते हैं ये माँ भी क़यामत के दिन अपनी औलाद से आंखें चुराकर भाग रही होगी कि कहीं मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे नेकी न मांग ले। वह उम्मी व अबी, बाप अपने बच्चों पर शफकत का हाथ फेरता है और निगाहें शफकत की रखता है, हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है और बेलौस दुआ करता है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन बाप अपनी औलाद से भाग रहा होगा कि कहीं ये मुझसे नेकी न मांग ले। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, बीवी जिसके लिए इंसान दुनिया में सब कुछ कर गुजरता है, अपनी बीवी के लिए सब कुछ कर गुजरता है, फरमाया वो बीवी भी अपने खामिन से भागती होगी कि कहीं मुझसे कोई नेकी न मांग ले। वो बनी, और बेटे जिन बेटों पर इतराता था, जिन बेटों को अपनी सबसे बड़ी कमाई समझता था, वो बेटे अपने वालिदैन को नेकी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। उस रोज एक एक नेकी की कदर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ से ये हाफिज कुरान होगा जो अपने खानदान के 10 आदमियों की सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। हाफिज कुरान की सिफारिश 10 लोगों के हक में कबूल की जाएगी। अब आप देख लें, जब हम अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान हिफ्ज़ करवाएंगे तो हमारे लिए तो जन्नत पक्की हो गई। मेरे भाइयों, ये आज हमारे लिए मौका है। अगर खुद हम हिफ्ज़ नहीं कर सके तो आज अपनी औलाद को कुरान के हिफ्ज़ के लिए वक्फ करें। और ये घाटे का सौदा नहीं है। मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये घाटे का सौदा नहीं है। कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाला यकीनन दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। और जो आदमी आलिम दीन बनेगा, कुरान पाक के तर्जुमे को, कुरान पाक के माने मफ़हूम को गौर व फिक्र करेगा, ये तो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ और भी ज्यादा इज्जत पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज इस मौके से फायदा उठाएं। उम्मत जिस हालत में है, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशानी के आलम में है। इस परेशानी को दूर करने का नुस्खा हमारे पास मौजूद है। ये पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मजलूम हैं, सबसे पहले तो उनके लिए दुआ करें। नंबर 2, इस बात को समझें कि अल्लाह आज हमसे नाराज है। अल्लाह हमसे नाराज है। राजी होते तो हमारी ये हालत होती। पूरी दुनिया में देखें, फलस्तीन में देखें, कश्मीर में देखें, दीगर बहुत से इलाकों में देखें, मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और हमें हमारी अपनी हालत देखें, IMF के उन दरिंदों के हाथों हमारी क्या हालत हो गई। हमारी पूरी कौम, मिल्लत पाकिस्तान किस आलम में है आज। ये अल्लाह की नाराजगी की निशानियां हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा जरूरी है। मैं ये दावत दूंगा, हर आदमी दाएं बाएं आगे पीछे जितने लोग बैठे हैं, औरतें मर्द जितने बैठे हैं, एक दफा हर आदमी अपनी जुबान से कह दे या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर दे। हर आदमी कह दे। देखो भैया, लैलतुल कदर की अक़वा तरीन शक्ल, लैलतुल कदर की सबसे मजबूत दलील 27वीं रात के बारे में आती है। 27वीं रात के बारे में ज्यादा इम्कानात है, गालिब इम्कानात है कि लैलतुल कदर है। लैलतुल कदर की रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर तशरीफ लाकर
عام دنوں میں فرشتوں کے ذریعے آواز لگاتے ہیں کہ آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو. فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بلاؤ لوگوں کو، بلاؤ معافی مانگنے والوں کو، بلاؤ مجھ سے مانگنے والوں کو. لیکن آج کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر خود تشریف لاتے ہیں، خود اپنی قدرت کی آواز کے ساتھ ہر ایک کو بلاتے ہیں. اے میرے بندے کہاں سویا ہوا ہے، کیوں نہیں آتا؟ تو آ کر تو دیکھ، جھولی پھیلا کر تو دیکھ. حل میں مستغفر، کوئی معافی مانگنے والا آئے میں گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں. کوئی اولاد مانگنے والا آئے میں اولاد دینے کو تیار ہوں. کوئی اپنی جھولی تو پھیلا کر دے کہ میں جھولی بھر دوں گا. آج کے دن اللہ رب العزت لوگوں کی معافی کا انتظار کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات کے اندر اللہ سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اللہ آسمان دنیا پر تشریف لا کر خود سنتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں، خود عطا کرتے ہیں. تو جب ہم معافی مانگیں گے، اپنے ان مظلوموں کے لیے دعا کریں گے، آج کی رات ہماری دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. دعا سے پہلے میں گزارش کروں گا، ہمارے جو نوجوان انتظام پر مامور ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے جائیں اور شیرینی کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر دیں. ایک گزارش آپ سب سے کروں گا کہ سارے ساتھی صفوں کے اندر ہو جائیں، درمیان سے راستہ چھوڑیں تاکہ جو تقسیم کرنے والے ہیں کوئی بدنظمی نہ ہو، وہ آپ کے سامنے سے گزرے اور عزت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ شیرینی پیش کر دی جائے. تو کوئی بھی درمیان میں راستہ جو بنے ہوئے ہیں صفوں کے درمیان میں ہو جائے. اگر آگے کوئی آدمی ہے تو اگلی سب سے کوئی بندہ پیچھے ہو جائے تاکہ یہ اگلے والوں کو بھی جگہ مل سکے. یہ بیچ میں سے بچوں کو بھی ہٹائیں. سب لوگ قطار میں ہو جائیں. جب قطار میں ہوں گے انشاءاللہ یہ تقسیم منظم ہوگی. ہر ایک کے لیے انشاءاللہ شیرینی کا اہتمام کیا گیا ہے اور کسی کو بھی مایوس نہیں کیا جائے گا.